हेलो एंड वेलकम टू अवर प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह। खुशामदीद कहते हैं नए एपिसोड और नए गेस्ट के साथ आप सबकी खिदमत पे हाजिर हुए हैं। नाजरीन, मिलवाते हैं आपको अपने आज की गेस्ट से। चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है टुडेज गेस्ट। जी, आज की जो हमारी गेस्ट है फिल्म स्टार हैं ज़ारा नूर, और इनकी एक प्रोमिनेंट बात आपको बताती चलूं, हाल में ही इनकी एक मूवी रिलीज होने जा रही है जिसका नाम है गोलगप्पो। गोलगप्पो में इन्हें दिखना था गोलगप्पो, जिसके लिए इन्हें बढ़ाना पड़ा अपना वजन 110 किलो तक, और वो बढ़ाया और फिर उसी फिल्म के दौरान कम भी किया क्योंकि फिर उस फिल्म की डिमांड थी वापस दुबले दिखना, और इन्होंने उस फिल्म के बाद अपना उस फिल्म के दौरान वजन दोबारा कम किया और गई 70 किलो तक। जानते हैं इनके पतले होने की जर्नी, जो कि मैं जानती हूँ खास तौर पर जितनी भी खवातीन और मर्द हजरात जो कि मोटे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ज़ारा आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ारा, सबसे पहले तो हमें बताएं 110 किलो तक यार वजन बढ़ाना, पहले तो ये बताओ उन तमाम सूखे पतले छांटा लोगों के लिए जो वजन बढ़ाना चाहते हैं, 110 किलो तक वजन बढ़ाया कैसे? मेरे लिए ये बहुत टफ सिचुएशन थी क्योंकि मुझे जो मेरे डायरेक्टर थे जिन्होंने मुझे कास्ट किया, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि आप देखें, इंडियंस मूवी देख लें, उसमें अक्सर ही वेट को बढ़ाते हैं फिर कम करते हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप आर्टिस्ट हैं तो आप जो है ना वेट बढ़ाएं, फिर आपके लिए ये बहुत अच्छा स्टेप होगा। तो ये मूवी आपने ही करनी है बाय फेस, क्योंकि उनको अच्छा लगा था मेरा काम वगैरह, और उन्होंने मुझे ये चैलेंज दिया कि आप इसमें वेट बढ़ाएं तो हम आपको लीड में लेंगे। तो मेरे लिए वाकई पहले बहुत ज़्यादा सोच में पड़ी हुई थी, लेकिन फिर मैंने ओके कर दिया। मैंने कहा हम कौन सा किसी से कम है, अगर मेरे लिए ये चैलेंज है तो ठीक है, मैं चैलेंज ये एक्सेप्ट करती हूँ और ये मूवी मैं ही करूंगी। और एहो जे चैलेंज से एक्सेप्ट करने चे पंजाबी सारे तो अगे होंदे ने, भेजे ले आओ पाए खद्दा वगैरह। क्या खाती रही, डाइट क्या रही वेट बढ़ाने के दौरान? जी मेरी डाइट जो है वो ज्यादातर फास्ट फूड होता था, पिज्जा, सैंडविच और सारियां चीज़ां दा बजट भी हो देंदे सन? नहीं, ये बजट मेरा खुद का था, उनका बजट नहीं था। ठीक है। क्योंकि ये मैंने बढ़ाना था, ये उनका कोई बजट नहीं था। लेकिन जो मुझे डाइट बना कर दी वेट बढ़ाने के लिए, वो ये था कि मतलब निहारी और इस तरह के ताफ्तान वगैरह और फास्ट फूड, ऑयली, मतलब ज्यादा इसमें चीजें। जब बढ़ाना शुरू किया कितना वजन था और कितने वजन तक गई? जी, तब मेरा वजन जो है वो 70 केजी था। फिर जब बढ़ाना शुरू किया तो फिर 80 पे, फिर 85 पे, फिर मतलब मेरा वेट तकरीबन 110 तक गया। ओह माय गॉड, 110 तक कितने महीनों में बढ़ा लिया? ये 6-7 मंथ्स में मैंने बढ़ा लिया था। हाय, कोई खान पीन का शौकीन होता तो 6-7 दिन बढ़ा लेंदा। नहीं, इसमें ये था कि मुझे बताया गया था नींद ज्यादा से ज्यादा इसमें करनी है, जैसे कहते हैं कि नींद जो है ना वो वेट बढ़ाती है। तो फास्ट फूड जो है ना बस खाना है और सो जाना है। तो इस दौरान बीमारियों का भी शिकार होती तो होंगी? बिल्कुल जी, मेरा शुगर लेवल काफी बढ़ गया था। अच्छा। और भी काफी प्रॉब्लम्स आई, मैं उठने बैठने में काफी दिक्कत होती थी, बड़ी परेशानी भी हुई कि एक टाइम में मैं परेशान होके उठ के बैठ जाती थी कि इतना वेट कम कैसे, हार्ट बीट बढ़ जाती होगी, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती थी। इनके ये सारी चीजें जो थी, रिक्शा रोक दे होगे आगे चला जाता होगा कि ना बाजी साडा तो उलट जाना है। नहीं, मुझे खुद को भी होता है ना कि कपड़ों की फिटिंग्स वगैरह अभी भी मैं हूँ, लेकिन ये नहीं है कि कम है मेरी, क्योंकि वेट लॉस जर्नी चल रही है, ठीक है। तो इसमें मेरी अभी यही कोशिश है कि मैं जो अभी विदिन 2 मंथ का मैं आपको भी टाइम दे रही हूँ कि विदिन 2 मंथ में इंशाल्लाह मैं अपना वेट 65 to 70 पे लेके आऊंगी। इंशाल्लाह। और ये जो अभी वैसे कितना वेट है? अभी मेरा 83-85 के राउंड बढ़ रहता है। और 110 से मैं कहती हूँ बहुत खूबसूरत और मजे की जर्नी रही होगी। एक तो वेट बढ़ाना, क्योंकि वेट बढ़ाना कहते हैं बहुत आसान होता है और उसे घटाना बहुत मुश्किल होता है। तो वेट बढ़ा के फिर वापस 70 किलो से 110 पर गई और 110 से फिर 80 पर आई, और अब इनका टारगेट वेट है 65 किलो। आगे बढ़ते हैं आपकी मूवी की तरफ। गोलगप्पो मूवी हाल में ही रिलीज होने जा रही है, बस जब ये कोरोना की जंग खत्म हो गई। जी बिल्कुल। तो बताएं क्या है स्टोरी उसमें? आपके साथ लीड रोल सखावत नाज साहब का है, मैं कहती हूँ नाम इतना इंटरेस्टिंग है, फिर साथ सखावत नाज साहब है,
ایک پتلا انسان, پھر ایک موٹی تازی صحت مند گول گپوں قسم کی لڑکی. تو میں تو کہتی ہوں بڑی کامیڈی اس میں کریٹ ہوئی ہوگی. کیا سٹوری ہے اس کی, کچھ تھوڑا سا ہنٹ دے سکتی ہیں؟ جی بالکل, یہ بہت مزے کی سٹوری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر گھروں میں یہ عموماً جو ہیلدی لڑکیاں ہیں یہ ان پہ مبنی دراصل یہ مووی ہے, کیونکہ ان کے ساتھ جو آپ کو پتا معاشرے میں جو سلوک کیا جاتا ہے. ابھی میں ایک نام لینا چاہوں گی, الینا ٹک ٹاکر ہیں ایک, آپ نے دیکھا ہی ہے. بالکل. تو مجھے ابھی پتا چلا تھا کہ میں نے اس سے پہلے, وہ بعد میں فیمس ہوئی ہیں ٹک ٹاک پہ, لیکن میں نے مووی پہلے کی تھی. اور میرے ڈائریکٹرز کہتے ہیں دیکھیں جو اس لڑکی کے ساتھ ہو رہا ہے نا, جو ہم نے یہ مووی بنائی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے, ایک میسج ہے لوگوں کے لیے. تو وہ میسج یہ ہے کہ ہر گھر میں جو ہے نا ہیلدی لڑکیاں پائی جاتی ہیں, تو ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں ان کی شادی کو لے کر, بیسیکلی ان پہ بنائی گئی ہے مووی, کہ ان کو جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں کہ رشتے نہیں ہوتے ہیں, ان کے بیچاری گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں, مطلب پسند نہیں کرتا کوئی کہ نہیں کوئی بھی رشتہ دیکھنا, نہیں یہ تو بہت ہیلدی ہے, نہیں ہم نے نہیں, ایسے منہ بنا کے چلی جاتی ہیں. یہ دراصل مووی ان کے لیے, ایون تو ان کے اپنے لڑکے جتنے مرضی ہیلدی ہو, لیکن لڑکیاں کہتے ہیں دبلی پتلی ہوں, دبلی پتلی ہوں. اور پتہ کہ ایسے جب ناک منہ چڑھاتے ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں, تو وہ یہ نہیں سوچتے یار جس لڑکی کو ہم دیکھنے کے لیے آئے ہیں اس پہ کیا اثر ہوگا, یار جو یعنی کہ ان کے ماں باپ ہیں ان پہ کیا اثر ہوگا. یار ہماری بیٹی کو اس وجہ سے ریجیکٹ کیا گیا کیونکہ اس کا ویٹ زیادہ ہے. وزن بڑھانے کی جرنی کے دوران کوئی سب سے زیادہ مزاحیہ ترین واقعہ پیش آیا ہو جو آج بھی مائنڈ میں یاد ہو کہ یار ہے تب مجھے فلاں نے بڑا گندا کمنٹ پاس کیا تھا, یا کھانے پینے سے ریلیٹڈ کوئی ایسا واقعہ ہو جو آج بھی تازہ ہو اپنی میموریز میں؟ ہاں بالکل, ایسے کافی ہیں جو میرے ساتھ ہوا ہے ویٹ بڑھانے میں, کہ مطلب لیزی کہا گیا مجھے, یہ ہے اب بہت ہیلدی ہوگی. ایون کہ جو دوسرے لوگ تھے پتہ نہیں وہ کتنی باتیں کرتے تھے میرے اوپر, کہ نہیں اب آپ تو بہت موٹی ہو گئی. ایون کہ میرے کام کے اوپر بھی کافی مطلب پڑا, مجھے اثر ہوا کہ لوگوں نے کہا, ایک فیمس ہو گئی بات کہ جو بھی بندہ مجھے یعنی کہ کام کے لیے کہتا تھا وہ سب سے پہلے نہیں زارا کو نہیں لینا, وہ تو بہت ہیلدی ہو گئی ہیں. ان کا نہیں وہ نہیں, میرے سب سے زیادہ جو فرق پڑا وہ میرے کام پہ پڑا تھا ہیلتھ. بالکل, ایون تو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ایک ایسی لڑکی جس نے کام کی ہی نیت سے وزن بڑھایا ہے, بالکل اسے تو زیادہ کاسٹ کرنا چاہیے اور اسی طرح کے ایشوز کے اوپر بات کر کے کام کر کے پرومیننٹ کرنا چاہیے. بالکل, لیکن ہماری انڈسٹری میں ایسا نہیں کیا جاتا. نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ ان لوگوں کو مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ یار میں نے ایک وزن بڑھا کے ایک کام کیا, لیکن یہاں پہ اس کو پرسنلی لے لیتے ہیں یہ لوگ نا, کہتے ہیں کہ نہیں بس انہوں نے بڑھا لیا بس ٹھیک ہے, پتہ نہیں کہ واپس کیسے آئیں گی, اب نہیں وہ نہیں, اس میں فٹ نہیں ہوتی. سب سے پہلے تو آپ کو سیلیوٹ پیش کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے ویورز, اپنے دیکھنے والوں کی انٹرٹینمنٹ کی خاطر آپ نے اتنا وزن بڑھایا, جسٹ فار دا سیک کہ آپ کو لوگ انٹرٹین کرنے ہیں. یو آر این انٹرٹینر, آپ ایک انٹرٹینر ہیں, اور انٹرٹینر کا لیول یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جا کر لوگوں کو انٹرٹین کرتا ہے. بالکل, تو بہت خوب, پہلے تو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو لوگوں نے نہیں کیا, لیکن ہم آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. دوسرا ہمیں بتائیں, اب ویٹ لاس جرنی میں سب سے زیادہ جس نسخے نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا, جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی بینیفیشل ہوگا, وہ کون سا نسخہ رہا؟ وہ ڈائٹ تھی. میں نے زیادہ تر جو ہے نا, سب سے پہلے میں نے نیم گرم پانی یوز کیا مارننگ میں, مطلب نہار پیٹ جو ہے میں پانی پیتی ہوں. ٹھیک ہے. اور سارا دن میں اگر گرمیاں ہیں سردیاں تو نیم گرم پانی, یا پھر اکثر لوگ بتاتے ہیں نا صبح نہار پیٹ شہد اور لیمن اور گرم پانی. نہیں تھا کیونکہ میرا گلا ان چیزوں سے خراب ہو جاتا ہے, مطلب لیمن وغیرہ سے نا میرا گلا بہت خراب رہتا ہے, تو اس وجہ سے یہ مجھے سوٹ نہیں کر رہا. میں نیم گرم پانی ہی لیتی تھی مارننگ میں, اس کے بعد میں ناشتہ لیتی تھی, مطلب 2 بوائل انڈے لے لیے, براؤن بریڈ لے لیا, اس طرح سے. شام کے ٹائم پہ میں جو ہے نا کھانا جو تھا وہ میرا 1 بجے میں اپنا میلز کمپلیٹ کر لیتی تھی. صحیح. اور کھانے میں زیادہ نہیں, جو کہ آٹے کی روٹی اور یا پھر جو جوار باجرہ ان کی مکس ڈائٹ آٹا ملتا ہے, دلیا وغیرہ, جو کا دلیا, اس طرح سے چینج کر کے میں چیزیں لیتی رہی. نارملی ہمارے ہاں کیونکہ ہم انڈر ڈیولپڈ ایریا ہے, ہمارا انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے, ہمارے ہاں یہ ڈائٹنگ وغیرہ بھی نا ایک بڑا ہی مہنگا پروسیجر کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو آپ نے مطلب ریزنیبل رہ کر, بجٹ میں رہ کر کیا کیا چیزیں یوز کی جو ریزنیبل بھی تھی, بجٹ میں بھی تھی؟ کیونکہ ڈائٹنگ تو بہت مہنگی ہو جاتی ہے جہاں تک ہم سوچتے ہیں. آلیو آئل یوز کرنا, آلیو آئل بجٹ سے باہر ہے. آپ آئل میں کیا چیز یوز کرتی تھی, اور کیا اس میں مہنگائی کے حوالے سے کیا کام رہا؟ میں اس میں زیادہ تر تو آلیو آئل اپنے کھانوں میں جو ہے نا استعمال کرتی تھی, یا پھر دیسی گھی, جو گائے کا گھی ہے
وہ استعمال کرتی تھی. وہ بہت اچھا ہے. آپ کو ایک تو آپ کی باڈی کو یہ طاقت دیتا ہے اور بالکل بھی اس سے کوئی مطلب سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اور وہ صرف یہ جو ڈائٹ آٹا میں نے آپ کو بتایا اس پہ صرف 1 چمچ لگاتی تھی اور کوئی بھی بوائل سبزی کے ساتھ کھاتی تھی. سبزیاں آپ کو پتا عام ہے, آپ نہ لیں کچھ بھی, آپ اسپیشل کوئی ڈائٹ نہ کریں, جسٹ آپ یہ جو نا بوائل سبزی کسی بھی طرح کی بوائل ویجیٹیبلز آپ لیں, ٹینڈے, کدو, ہم ان چیزوں کو بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ کھیرا ہے آپ وہ کھا لیں, وہ کھیرے بہت بینیفیشل رہتے ہیں. آگے آپ کا کیونکہ تجربہ رہا سخاوت ناز صاحب کے ساتھ, فلم میں کیا ان کی کامیڈی رہی اور ان کا عام زندگی میں کیا رویہ تھا, وہ ذرا ہمیں بتائیں گے, ہمارے ویورز انجوائے کریں. ماشاءاللہ جی بہت اچھا مجھے لگا سخاوت ناز کے ساتھ کام کر کے. بہت جولی قسم کے ہنسمکھ انسان ہے, سیٹ پر بھی اور ویسے لائف میں بھی وہ بہت ماشاءاللہ. بینگ اے ڈاٹر آف اے کامیڈین, ٹھیک ہے, ایک کامیڈین کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے مجھے تو اس بات کا بڑا اچھے سے تجربہ ہے کہ کامیڈین عام لائف میں رہ ہی نہیں سکتے جگت بازی کے بغیر. بالکل. تو وہ تو آتے جاتے سخاوت ناز صاحب تو آپ کو لگا دیتے ہوں گے کوئی 2-3 جگتیں, یا کہتے ہوں گے کہ حال کر لیتا ہے تو کوئی ایسی ان کی جگت جو آپ کو آج بھی یاد ہو. نہیں ایسا انہوں نے مجھے کبھی کوئی جگت وغیرہ نہیں انہوں نے کی. لگتا ہے مطلب ہاں سیٹ پہ ہو جاتا تھا اکثر, جیسے کام کر رہے ہیں یا جیسے وہ فرسٹ ٹائم مووی میں میرا رشتہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ بڑے محبت پیار کے ساتھ ہم نے کام کیا. سب سیٹ کے باہر کبھی ہماری جگت بازی نہیں ہوئی. سیٹ کے اندر ہی جگت بازی رہی, اندر ہی سیٹ کے دوران ہی جو ہوتا تھا بس ہلکا پھلکا. انہیں پتا تھا نا جو سیٹ تو باہر جا کے کیتا تو ایک کو سن پہ گیا تو میں پھر اٹھنا بھی نہیں, مہنگا پہ یہ کہتے تھے کہ بس ہاں آپ کے ہاتھ سے ڈر لگتا ہے, ابھی مجھے تو پڑ گئی تو میں تو گیا. تو میں کہتی تھی بس. اچھا ویسے ایسا ہوتا ہے کہ اکثر جب کوئی بھی سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ان کی کوئی ایسی مووی آتی ہے پھر عام لائف میں بھی فیلنگز افیلیٹ ہو جاتی ہیں, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ عام لائف میں بھی آپ کو تھوڑا سا سخاوت ناز صاحب کے اندر کوئی ریز نظر آتی ہوں کہ یار ہم تو مووی میں بس ایک محبت کا رول کر رہے تھے لیکن یہ انسان تو سیریس ہوتا جا رہا ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں تھا. دراصل ایک دفعہ میں نے نا اپنا اسٹیٹس ایک لگایا تھا ان کے ساتھ, تو مجھے کافی مطلب لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے سخاوت ناز, کیونکہ شادی کے ساتھ تھا تو لگے شادی ہو گئی آپ کی, سخاوت ناز کے ساتھ آپ کی شادی ہو گئی ہے, کب کی آپ نے شادی؟ تو میں نے پھر سخاوت ناز کا کہا, میں نے کہا میں نے اسٹیٹس لگایا, لوگ کہہ رہے ہیں شادی ہو گئی, کہتے خدا کا نام لے مجھے. میں نے کہا میں تو اب لکھنے والی ہوں کہ ہاں ہو گئی ہے. میں نے کہا ان کا کمنٹ بس یہ تھا, تو میں نے کہا دیکھ لیں اب اس پہ کیا کیا جائے, وہی سیٹ ہے, شادی کا لگا ہوا ہے, سب کچھ ہے, آپ دلہا بنے ہوئے, میں دلہن ہوں, مطلب لوگوں کو تیاری کریے شادی ہو گئی ہے, تو اس میں تھوڑا سا تھا. بہت خوب. ہمیں بتائیں پاکستانی فلمز کرتی ہیں, کوئی بھی پاکستانی فلم ایکٹریس آتی ہے اسے تھیٹر کی طرف سے تو لازمی آفر آتی ہے, آپ بھی تھیٹر کرتی ہیں؟ نہیں جی میں تھیٹر نہیں کرتی, میں نے بہت کم تھیٹر کیا. الحمرہ حال کے جیسے شو وغیرہ ہیں وہ کیے ہیں. تھیٹر نہ کرنے کی وجہ؟ تھیٹر نہ کرنے کی وجہ مجھے پسند نہیں ہے. اس میں آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر جو پروڈیوسر کا رجحان ہوتا ہے وہ کام کی طرف نہیں ہوتا, وہ بس اس میں زیادہ تر جو ہے نا مس یوز کیا جاتا ہے. پہلے ہوتے تھے کام, دیکھا جاتے تھے, فیملیز آتی تھی. اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا فیملی والا ماحول نہیں ہے, ایسا ہی مطلب اس کو فیملیز آنا چاہتی ہی نہیں ہے. کوئی شریف بندہ جو ہے نا اپنی فیملی کو لے کر تھیٹر نہیں جائے گا, تو اس لیے پسند بھی نہیں کرتے. یہاں پہ صرف وہی جو لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے آج کل ڈانس وغیرہ اور یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں, مطلب وہ نہیں رہا ہے جو سسٹم پہلے تھا. جیسے آپ کے امان اللہ صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, جیسے وہ کامیڈی کرتے تھے اور لوگ پسند کرتے تھے. یہی نہیں, ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے انڈیا میں بھی کافی انہوں نے جا کے کام کیا اور لوگ پسند کرتے تھے, لیکن اب وہ بات نہیں رہی ہے. اب یہ ورگیلٹی کی طرف زیادہ آ گیا ہے. آپ کی مووی کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ہمارے ویورز ڈیفینیٹلی آپ کی ویٹ گین اور ویٹ لاس جرنی سن کر ان کے اندر نا ایک جوش پیدا ہو رہا ہے اور ایک نا پیدا ہو رہا ہے کہ یار کیا ہوگا ان کی مووی میں, تو ان کا تھوڑا تجسس کم کرنے کے لیے ذرا ہمیں بتا دیں تھوڑی سی سٹوری کیا ہے مووی کی. مووی کی سٹوری جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ اس کی جو شروعات ہے اور یہ جو میسیج ہے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو لڑکیاں ہیلدی ہیں. میں ان سے یہ مطلب ان کو میسیج دینا چاہوں گی کہ اس سے گھبرائیں نہیں. جیسے میں نے دیکھے نا 110 تک اپنا ویٹ بڑھایا, اب اس کو کم بھی کری ہوں, انشاءاللہ میں دوبارہ پھر آپ کے سیٹ پر آنا چاہوں گی اس سے بھی زیادہ کم کر کے. میں نہیں چاہتی کہ ابھی یہ ہے, لیکن یہ کہ میں نے 25 kg یار 25 kg بھی گرانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ودن 6 منتھ میں جب میں 25 kg کم کر سکتی ہوں
تو میں اور مزید کر سکتی ہوں. یہ تو میں نے پہلا میرا انٹرویو تھا اردو پوائنٹ والوں نے لیا تھا, اس میں بھی میرا ویٹ آپ دیکھ لیں لائیو ہے, میں وہ دکھا سوں گی. جب انہوں نے کیا تھا انہوں نے بھی مجھ سے یہ کویشچن کیا تھا کہ کیسے, میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں گی. پھر دیکھیں آج میں آپ کے سامنے ہوں, کم ہوا ہے, لیکن اب آخری میرا جو مرحلہ ہے وہ رہ گیا ویٹ لاس جرنی کا, وہ یہ ہے کہ within 2 months within 2 months. جی ہماری کوشش ہوگی پورے within 2 months ہم دوبارہ زارا نور صاحبہ کو گرپ کریں اور آپ سب کے سامنے لے کر آئیں اور دکھائیں کہ جی ویٹ گین کرنا کپ آف ٹی نہیں کنسیڈر کیا جاتا, لیکن ان کے لیے بہت ایزی رہا, اور ویٹ لاس کرنا بھی معمولی بات نہیں سمجھا جاتا, لیکن انہوں نے ویٹ لاس بھی کیا. تو اب چلتے ہیں اپنے سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف, لیکن وقت ہوا جاتا ہے بریک کا. بریک پر چلتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں فلم سٹار زارا نور صاحبہ. زارا ہمیں بتائیے جرنی کیسے سٹارٹ کی, اپنی اسٹرگل کے حوالے سے کیا کیا چیزیں فیس کی؟ میں نے 70 ایج میں جو ہے نا میں نے سٹارٹ لیا تھا, اور فرسٹ میں پروگرام ہم سب امید سے یہاں سے میں نے سٹارٹ لیا تھا. ان میں سیاستدانوں کے جو مختلف کریکٹر ہیں میمیکری کیا کرتی تھی, اور اس کے بعد پھر میں نے 24 پہ جو ہے نا اس پہ جب میں کر رہی تھی تو صبا قمر کے ساتھ بہت اچھا میرا ایکسپیرینس رہا ہے کام کرنے کا, اور SHC جیسے اس کا پروگرام تھا اس میں بھی اس کے ساتھ میں پولیس کانسٹیبل کا کریکٹر کرتی تھی. ہاں بالکل. تو آپ کا تو سٹارٹ ہی بڑا اچھا رہا, لوگ تو اپنا سٹارٹ ہی کرتے ہیں, پہلے تھیٹر سے کرتے ہیں, موویز میں آنے کی خواہش رکھتے ہیں, آپ نے تو سٹارٹ ہی ٹی وی سے کیا. تو اب آگے کیا منزلیں سوچتی ہو, کیا سوچ رکھا ہے آگے کہاں جانا ہے؟ آج کل جو میں سوچ رہی ہوں, اگر تو یہ انڈسٹری میں کام اچھا چلتا رہا, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی لاہور سے جتنا بھی کام ہے وہ کراچی شفٹ ہو گیا, اگر تو یہ کرونا کے بعد یا کووڈ کے بعد جتنا بھی کام اگر رننگ میں آ جاتا ہے, ہماری جو ڈرامہ انڈسٹری کا حال ہے یا فلم انڈسٹری کا حال ہے, میں تو دعا کرتی ہوں کہ یہ مزید اوپر تک جائے اور ہم یہیں اسی میں رہیں اور کام کرتے رہیں. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر میں سنگنگ کی طرف آنا چاہوں گی. صحیح. کیا سوچتی ہو موجودہ جو دور چل رہا ہے فلم انڈسٹری کا, کیا اس سے آپ خوش ہو؟ صحیح پراسپیکٹس پر موویز بن رہی ہیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, میں اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں. کیا نصیحت کرنا چاہو گی آج کے ڈائریکٹرز کو, فلم میکرز کو؟ یہ نصیحت کرنا چاہوں گی ڈائریکٹرز کو کہ پلیز یہ نہ دیکھیں کہ آپ جو ہے نا کام کو دیکھیں آپ, نہ کہ آپ اپنی من پسند کاسٹ کو دیکھیں. آپ ان لوگوں کو لے کر آئیں جو ٹیلنٹڈ ہیں, کام کرنے والے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ آپ کام کریں. بیچارے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بڑے سینئر آرٹسٹ ہیں جو بیچارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, قید ہو کر رہ گئے ہیں, وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے, ہم ایک پاکستان کا اس قوم کا حصہ ہیں, اور ہاں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے آج کل آپ کو معلوم ہی ہوگا, آرٹسٹ آپ انٹرویو کرتی رہتی ہیں تو وہ بتاتی ہوں گے آپ کو آج کل جو آرٹسٹوں کے حالات ہیں. ایک ہماری گورنمنٹ جو ہے, میں ان کو بھی یہ میسج دینا چاہوں گی کہ پلیز آرٹسٹوں کی طرف آپ تھوڑی توجہ دیں تاکہ وہ رننگ میں آئے, اسٹرگل کریں مزید. آپ کو اچھے آپ کو انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے جتنے بھی وہ پروگرامز آپ کو دے رہے تھے, آپ پلیز ان کو آگے لے کے آئیں, ان کی ہیلپ کریں تاکہ وہ رننگ میں آئیں, کام کریں. اور پروڈیوسر کو بھی یہ کہ نئی کاسٹ کی طرف جانے سے پہلے آپ جو پچھلے موجودہ جو حالات کے لوگ ہیں جو مارے ہوئے ہیں ان کو آپ لے کر آئیں یار, آگے ان سے کام کروائیں. بالکل. آپ کو نہیں لگتا ہمارے ملک میں جب ہمارے ملک کے آرٹسٹ انڈیا جا کر, ہم سایہ ممالک میں جا کر کام کرتے ہیں تو زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے, ان کی مووی بھی زیادہ ہٹ ہوتی ہے؟ بالکل. لیکن جب وہی آرٹسٹ یہاں پر رہ کر کام کرتے ہیں اور ایسا ہی سیم کانسیپٹ ہوتا ہے, سیم ایسا ہی اسکرپٹ ہوتا ہے, تو انہیں وہ پذیرائی نہیں ملتی جو دوسرے ممالک میں دی جاتی ہے. اس کی کیا وجہ سوچتی ہیں بینگ این ایکٹریس؟ میں اس کی مجھے خود بھی آفر ہوئی ہے انڈیا کی, پنجابی مووی کی آفر ہوئی ہے. اگر یہ کووڈ نہ ہوتا تو میں مووی کر کے بھی آ چکی ہوتی, جیسے کہ افتخار ٹھاکر صاحب نے, روحی انم صاحبہ نے مطلب کام کیا ہے, تو انہی کے دوران مجھے بھی ایک مووی کی آفر ہوئی تھی انڈین پنجابی مووی کی, اور وہ بہت اچھا ہمیں مطلب کام کے حوالے سے نا اپریشیٹ کرتے ہیں, اور یہ میرے لیے باعث فخر کی بات ہے کہ ہمارے آرٹسٹوں کو وہ پسند کرتے ہیں. لیکن ہمارے کلچر جو ہمارا یہ پاکستانی انڈسٹری ہے نا, ایک تو مطلب اگر کوئی مووی بن بھی جاتی ہے تو اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا, انڈیا کو زیادہ دیکھتے ہیں, انڈیا کی مووی زیادہ پسند کی جاتی ہے, حالانکہ ان سے اچھا کام جتنا بھی کر لیں لیکن پھر بھی ہماری مووی جو ہے نا بدقسمتی ہے ہماری. کہ کیا سوچتی ہو ہمارے ہاں ایکوپمنٹس کی کمی ہے, اچھے رائٹرز کی کمی ہے, کس چیز کی کمی ہے جو ہم اس طرح سے ہماری کام کو پذیرائی نہیں ملتی؟
نہ تو ہمارے اچھے جو ہے نا وہ رائٹرز کی کمی ہے، نہ ڈائریکٹرز کی کمی ہے. پھر ایکوپمنٹس کیمراز وغیرہ کی کمی ہے؟ بالکل، کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا جب کام کرتے ہیں نا تو وہ صرف کام کرتے ہیں، کام پہ توجہ دیتے ہیں. آج کے جب ہم بجٹ کو بچانے کے لیے، سوری میں آپ کی یہاں پہ بات کر رہی ہوں، جب ہم بجٹ کو بچانے کے لیے نا نیو کاسٹ ایڈ کرتے ہیں نا، وہاں پہ پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ پھر آپ ایسا سمجھ لیں کہ جب ایک اچھی آرٹسٹ کو چھوڑ کر آپ کسی ایسے آرٹسٹ کو لے رہے ہو، صرف اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ایک تو بجٹ کم ہے، دوسرا وہ جو ہے نا مووی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، پچھلی کاسٹ کو آپ چھوڑ کے نئی کاسٹ کی طرف چل پڑتے ہو، تو وہ آپ اپنا سب سے بڑا لاس کر رہے ہوتے ہو. ڈائریکٹر بھی اور جو آرٹسٹ کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے. ہمارے ہاں اب جو موویز بن رہی ہیں جو کراچی سائڈ سے بنائی جا رہی ہیں، ان کے تو کافی اچھے ایکوپمنٹس ہیں. آپ کو ان سے گلا نہیں ہوتا کہ وہ لاہوریوں کو انوائٹ نہیں کرتے اور اپنی موویز میں سپیس نہیں دیتے، صرف کراچی کے ہی لوگوں کو وہ کاسٹ کرتے رہتے ہیں؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ کام کرتے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں، یہ میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ وہ بجٹ کو نہیں دیکھتے، کام کو دیکھتے ہیں. اور کاسٹ جو ہے نا وہ لاہور سے لیتے بھی ہیں، کچھ کام کرتے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، لیکن وہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ کوئی چند ایک لوگ ہیں جو لاہور سے ادھر جا کر کام کرتے ہیں. لیکن اب تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کہ چینج ہو گیا، ساری کاسٹ ہی مطلب ڈرامہ پوری انڈسٹری ادھر شفٹ ہو گئی ہے. تو اب تو ظاہر سی بات ہے لاہور یہ ادھر جا کر کام کریں گے، نہ کہ وہ ادھر آ کر کام کریں. تو آپ لوگوں کو بلایا جائے گا تو جا کر کام کرو گے نا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے بجٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک ایسا انسان جس کا شہر دور ہے وہاں جا کر کام کرنا آؤٹ آف بجٹ ہو جاتا ہوگا؟ جی بالکل، یہ بھی بات ہے کہ جتنا بجٹ ہے، اگر تو پہلی بات تو یہ جو کام کے لیے بلاتے ہیں وہ ساری رسپانسبلٹی اپنی لیتے ہیں، کام کے حوالے سے، رہائش کے حوالے سے بھی، کنوینس سب کچھ ان کا ہوتا ہے. لیکن بعض کو وہ کہتے ہیں ہمارے بجٹ سے باہر ہو جاتی ہے بات کہ ہم ادھر سے اگر آرٹسٹ بلائیں تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں اگر آرٹسٹ کراچی میں تو آسانی ہو جاتی ہے ان کے لیے، اگر ہمیں لاہور سے بلانا پڑے تو پھر اس کی ٹکٹ وکٹ یہ سب جو ہے نا ہمیں بڑا کاسٹلی پڑ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہم ادھر سے ہی کاسٹ بلا کے کر لیتے ہیں. یہ بھی سب سے بڑا جو ہے نا وہ وجہ ہے. صحیح. ہمیں بتائیں معاشرے میں ایک لڑکی جب ہیروئن بن جاتی ہے تو اس کا پروسپیکٹس ہی چینج ہو جاتا ہے، وہ پھر بس چاہتی ہے کہ مجھے ایک ہیروئن کا ہی رول ملتا رہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم کیریکٹرائزیشن کی طرف زیادہ دھیان رکھتے ہیں. تو کیا سوچتی ہو آگے ساس کا یا ویلن کا رول ملے تو وہ بھی کرنے میں انٹرسٹڈ ہوگی یا مائنڈ سیٹ ہو گیا صرف ہیروئن کی طرف؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے مجھ سے، اور میں چاہتی تھی کہ ایسا کوئی سوال کریں آپ. دیکھیں میری بات سنیں، انسان کو ہر کریکٹر کرنا چاہیے، ایکٹر ہی وہ ہے جو ہر کریکٹر کرے. بالکل، چاہے پھر کوئی اولڈ ہو، کامیڈی ہو، یا پھر کوئی سیریس کریکٹر ہو، جیسے بھی ہونا، بس کریکٹر ہونا چاہیے. مزے والا چیلنج ہوتا ہے یہ آپ کے لیے کوئی بھی کریکٹر کرنا. آپ ہیروئن کا ہے تو ہیروئن کا کر رہی ہیں آپ، نہیں، ایسا کنسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. کریکٹر چینج ہونے چاہیے، ساس کا ملے، بہو کا ملے، نند کا ملے، اوورآل جتنے بھی کریکٹر آپ کو کرنے چاہیے. صحیح، بہترین. ابھی وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے اور پھر اپنے لاسٹ سیگمنٹ میں آپ سے کچھ کریکٹرز کروائیں گے کہ دیکھتے ہیں آپ ہیروئن کے علاوہ دوسرے کریکٹرز میں کتنی زیادہ بچ جاتی ہیں اور ڈوب جاتی ہیں. سید نور صاحب نے ابھی جو ان کی مووی آ رہی ہے اس میں ایک ٹک ٹاکر کو کاسٹ کی ہے. کیا سوچتی ہیں ٹک ٹاکر بڑی جلدی بغیر سٹرگل کے، جدوجہد کے بڑی جلدی آگے آ رہے ہیں، اور آپ لوگ جنہوں نے سالوں 17 سال کی عمر سے سٹارٹ ہوئی ہیں اور اب جا کے مطلب لیڈنگ رولز کی طرف آئی ہیں، کیا سوچتی ہیں ٹک ٹاک نے اسٹرگل کو بہت کم کر دیا ہے؟ انہیں اسٹرگل کرنی چاہیے یا ایسے ہی شارٹ کٹ مار کے آگے آنا چاہیے؟ دیکھیں یہ اس بارے میں اب کیا کہوں، یہ ہماری پاکستانی عوام ہے جو ٹک ٹاکروں کو زیادہ پسند کرتے ہیں. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. جو ہمارے آرٹسٹ بیچارے اتنی اسٹرگل کر کے، اب مجھے ہی 12-13 سال تو مجھے ہی ہو گئے ہیں اسٹرگل کرتے ہوئے، لیکن اس کے بعد اب میں کام کر رہی ہوں. نام آپ کو دیکھیں پھر بھی کم ہے، کیونکہ سوشل میڈیا نے اب بہت زیادہ ترقی کر لی ہے. تو یہ لوگ سوشل میڈیا کے ہیں اور انہوں نے ٹک ٹاک جیسے ہی جوائن کیے تو ان کے فالوورز بڑھتے گئے. صرف وجہ وہی ہے کہ فالوورز جب آپ کے بڑھ جاتے ہیں، فالوئنگ لسٹ آپ کی 10 لاکھ سے 20 لاکھ تک آ جاتی ہے، تو پھر اس میں پھر ان کو لگا کہ ان کے فالوور زیادہ ہیں، اگر ہم ان کو کاسٹ کریں گے تو ہماری جو مووی ہے وہ زیادہ لوگ پسند کریں گے، زیادہ دیکھیں گے. تو وہ فالوئنگ کی وجہ سے ان کو لیے.
صحیح. आर्टिस्ट तो मुझे नहीं है वो इतना. क्योंकि वाकई ये लोग अक्सर कहते हैं कि टिकटॉक एक वो स्किल्स हैं टिकटॉकर्स के पास जो किसी की लिपसिंग को फॉलो कर रहे होते हैं, तो आप लोग तो अपनी लिपसिंग और आप लोगों को प्रॉपर डायलॉग्स डिलीवर करना पड़ते हैं, तो क्या सोचती हो टिकटॉकर्स को, क्या कोई नसीहत करोगी काम के हवाले से कि किस चीज पर ज्यादा फोकस करें तो वो ज्यादा गट्सी हो सकते हैं, ज्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं? देखिए इस तरह लिपसिंग तो कोई भी किसी पे कर सकता है. लिपसिंग है, फेस एक्सप्रेशन है. असल काम जो होता है ना वो आपका कैमरे के आगे जब आप 10, 20, 50 लोगों के बीच में करते हैं वो काम होता है. तो फिर पता भी उस टाइम ही लगता है जब आप लाइव काम कर रहे होते हो. बिल्कुल. इस तरह अकेला तो कैमरे के आगे कोई भी कर लेगा. ये तो बहुत लकी एक चांस होता है जब आपको 10, 20, 50 लोगों के सामने करना होता है. बिल्कुल. और अक्सर औकात तो हजारों के मजमे के आगे आपको करना पड़ता है कि वो लोग, आपकी कोई मार्केट का शूट है तो वो मार्केट में लोग इकट्ठे हो जाते हैं. आपका कोई ऐसा तजर्बा रहा और उसमें लोगों का क्या रवैया रहा? जी अभी ये गोलगप्पा मूवी के सेट की बात है कि मेरा एक रोल था जिसमें मैं चोरी छुपे बाजार में आके समोसे वगैरह खाती हूँ. अच्छा. मेरी माँ जो है वो रूही खान जो है वो मेरी मम्मा का उन्होंने करेक्टर किया है. वो मुझे ना डाइट के लिए कहती हैं कि आपने ना डाइट करनी है, लेकिन मैं क्या करती हूँ कभी बुक्स के बहाने से, कभी किसी चीज लेने के बहाने से मैं आती हूँ और घर का खाना मैं नहीं खाती. मैं कहती हूँ आप मुझे ये घास फूस खिलाती हैं ये मैं नहीं खाऊंगी. तो उसमें क्या होता है कि मैं बाजार में आके ना समोसे खा रही होती हूँ. अच्छा मेरी माँ मेरा पीछा करते हुए आ जाती है कि ये खाना नहीं खाती हैं आजकल और बाहर से आती हैं. तो ये करती क्या है, तो वो मेरे पीछे पीछे जब आती हैं बाजार में तो वो मैं समोसे खा रही होती हूँ तो वो आके ना मतलब बहुत ज्यादा बाजार होता है कि 200-250 लोग जमा होता है. उस टाइम पे इतना रश होता है और उसमें क्या करती हैं कि वो आके मुझे पीछे से ना जूते से मारना शुरू कर देती है कि मैं तुम्हें डाइट लेके तुम इधर समोसे खा रही हो. तो वहां पे मैं क्या करती हूँ समोसों को छोड़ के बाजार में दौड़ लगा देती हूँ. और मेरी जो माँ है वो जूता लेकर मेरे पीछे मुझे जूते मारते हुए वो भी मेरे पीछे दौड़ लगा देती है. तो ये इतने 250, 300, 200 लोगों के सामने ये एक्ट करना काफी टफ रहा होगा. नहीं जब मैं काम कर रही होती हूँ ना मेरा फोकस अपने काम पे होता है ना कि लोगों पे होता है. मैं नहीं देखती कि कोई मुझे देख रहा है नहीं देख रहा, बस मैं काम देख रही होती हूँ कि ये मेरा काम है और ये अच्छे से हो जाए. ठीक, बिना किसी टेक के. सही. फिलहाल हम चलते हैं सेकंड सेगमेंट की तरफ. जी वेलकम टू अवर सेकंड सेगमेंट क्रॉस टॉक. हमारे साथ मौजूद है फिल्म स्टार ज़ारा नूर. ज़ारा नूर, हमें बताएं कोई ऐसा कभी सनकी पागल फैन पीछे पड़ गया हो जिसने घर के चक्कर काटने शुरू कर दिए हो, कॉल्स पे कॉल्स करना स्टार्ट कर दिया हो, तो उसे कैसे टैकल करती हैं? हाँ मैं ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ, लेकिन फिर मैं उसको ना मतलब लूज टॉक नहीं करती, गाली गलोच नहीं देती, प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश करती हूँ. सही. अगर फिर भी समझ ना आए तो फिर ब्लॉक कर देती हूँ. ब्लॉक कर देती हैं. सही. हमें बताएं, मुख्तलिफ लोगों का नाम लेते हैं, उनके लिए कोई नसीहत या उनसे कोई गिला शिकवा हो तो वो आप अभी कर सकती हैं. जी बिल्कुल. सबा कमर साहिबा को शादी के हवाले से कोई नसीहत करना चाहेंगी? जी मेरी तो फेवरेट हैं वो, क्योंकि मैं उनके साथ काम भी कर चुकी. बड़ी सेंसिटिव लेडी हैं. मेरे ख्याल से आप उनको शादी कर लेनी चाहिए. कर लेनी चाहिए. कर लेनी चाहिए. आपको नहीं लगता हमारे यहाँ ये स्टिग्मा बना दिया जाता है शादी कर लेनी चाहिए? नहीं, अब भला उसकी नहीं हो रही होगी तभी नहीं कर रही ना. नहीं इस बारे में क्या कहोगी? ऐसा नहीं है. वो उनको क्यों नहीं, वो मेरी तरह शायद वो हैं, वो काम पे ज्यादा तवज्जो देती हैं. अच्छा, आप भी काम पर ज्यादा तवज्जो? हाँ बिल्कुल. मेरा भी यही ख्वाहिश है कि मैं कहती हूँ पहले कुछ मतलब आज बन जाऊं उसके बाद फिर मैं शादी की तरफ आऊंगी. सही. साइमा नूर साहिबा को? साइमा नूर साहिबा बहुत नाइस लेडी हैं वो, और वैसे भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो. तो उनके लिए तो कोई बात, मेरी इतनी जरूरत नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ कहूँ. सैयद नूर साहब से कोई गिला करना चाहती हूँ? सैयद नूर साहब से एक ही गिला कि प्लीज मुझे भी लें अपनी किसी मूवी वगैरह में. सही. शान साहब से क्या गिला करना चाहेंगी? शान साहब तो मेरे ख्याल से अब इंडस्ट्री छोड़ चुके हैं, वो तो काम कर ही नहीं रही हैं. पहले अब पंजाबी मूवीज थी तो पंजाबी मूवीज ज्यादा उन्होंने की हैं, ड्रामा की तरफ तो वो आए ही नहीं है. तो उनसे तो कोई गिला बनता भी नहीं. ये नहीं गिला करेंगी कि आपको करनी चाहिए अभी,
या ड्रामास की तरफ आए, मैं नहीं। आपकी फैन हूँ, आपको देखना चाहती हूँ, कुछ इस तरह से? नहीं, मैं उनको ये है कि उन्होंने ड्रामा की तरफ तो आए नहीं, कमर्शियल्स की तरफ या मूवी की तरफ आए हैं, तो वो पंजाबी कॉन्सेप्ट जो था वो उसी को लेकर चले हैं, या एक दो मतलब कुछ एक मूवी हैं जो उन्होंने उर्दू की हैं, वरना पंजाबी उनको ज्यादा लाइक किया गया। तो मैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए था, उनको करते रहना चाहिए था काम। ये मुझे उनसे गिला है कि अगर वो रहते तो ये जो है ना हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है इस पे जो है ना वो आज वीरान ना होती। बहुत खूब। ये। मीरा जी को क्या कहना चाहेंगी? इंग्लिश के हवाले से कोई नसीहत करना चाहेंगी उन्हें? मैं उनको इंग्लिश के हवाले से कोई नसीहत नहीं करना चाहती हूँ। उनका अपना एक है, सही। लेकिन वो भी आजकल काम कर रही हैं। सही। इंडिया जाकर काम करने का मौका मिले तो कौन सी कास्ट के साथ काम करेंगी? सबसे पहले बताएं, लीडिंग रोल में हीरो कौन होगा जिसके साथ काम करना प्रेफर करेंगी? जो इंडियन मूवी, पंजाबी मूवी की बात कर रही हैं या इंडियन मूवी, व्हाटएवर, आप अपनी मर्जी से कोई भी कास्ट बता सकती मेरे फेवरेट सलमान खान है। हैं। वाह। सलमान खान है। सलमान खान साहब के साथ फिर क्या हीरोइन का रोल करना ही पसंद करेंगी? नहीं, ये उनके तो साथ तो हीरोइन का ही बनता है। हाँ, एक दफा जब उन्होंने मायरा खान के साथ मूवी की थी ना, तब मैंने सोचा था काश यहाँ पे मैं क्यों नहीं थी। आओ, मैं होती। सोच लें, सलमान खान साहब अभी सिंगल हैं, ऑप्शन बन सकती है। आप भी काम पर फोकस करते हुए अभी सिंगल ही हैं। हाँ, अगर देखिए वो प्रपोज करते हैं तो क्या रिएक्शन होगा? मैं मर जाऊंगी खुशी से मर जाऊंगी अगर सलमान खान प्रपोज करें। अगर सलमान खान, ये मैं उम्मीद करती हूँ ये प्रोग्राम उन तक पहुंच जाए तो ये पहुंच गया। हाँ, तो ये मैं उनसे कहना चाहूंगी कि मैं उनको वाकई बहुत लाइक करती हूँ। उनकी क्या पता personality वो को लेकर। अभी बैठे देख रहे हो, चुलबुल पांडे का जो उनका करेक्टर है ना उसमें आउट क्लास। सही धमाका परफॉर्मेंस थी उनकी। अब बात करते हैं, हम दो चीजों के नाम लेंगे, आपको उसमें से एक सेलेक्ट करनी है, फिल्म और थिएटर। फिल्म, थिएटर और टीवी। टीवी, नरगिस और दीदार। नरगिस। कॉमेडी और ट्रेजेडी। चैश जी। हरीम शाह और अब्दुल कवी। अब्दुल कवी। सिद्रा नूर और निदा चौधरी। सिद्रा नूर। सानिया सईद और मारिया वास्ती। मारिया वास्ती। नोमान एजाज और जावेद शेख। जावेद शेख। हीरो और हीरोइन। हीरो। इंडिया और पाकिस्तान। ऑफ कोर्स पाकिस्तान। राहत और आतिफ। राहत। आतिफ और अली जफर। अली जफर। अली जफर और मिशा शफी। अली जफर। लाहौर और दिल्ली। लाहौर। पंजाब और केपी के। पंजाब। इमरान खान और नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ और जरदारी। नवाज शरीफ। मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब। मरियम नवाज। मरियम नवाज और बख्तावर आसिफ अली जरदारी। मरियम नवाज। सही। महविश हयात और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। मैं भी शयाद। मोहम्मद राना और शान। शान। नरगिस और रेशम। रेशम। सही, बहुत खूब, थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, वक्त हुआ जाता है हमारे थर्ड सेगमेंट का। चलते हैं थर्ड सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सीक्रेट टैलेंट। वेलकम टू अवर लास्ट सेगमेंट सीक्रेट टैलेंट। जानते हैं एक्ट्रेस ज़ारा नूर साहिबा में एक्टिंग के अलावा और कौन सा टैलेंट है। जी ज़ारा, हमें कौन सा टैलेंट शोकेस करके दिखाएंगी? सबसे पहले तो क्योंकि आप हम सब उम्मीद से हैं से आपने स्टार्ट लिया और उसमें आप मिमिक्री आर्टिस्ट रही, तो किसी एक पॉलिटिशियन की आप मिमिक्री करके हमें दिखा दें। जी, मैं फिरदौस आशिक अवान का जो है ना एक डायलॉग है वो मैं बताऊंगी। जरूर जी, अभी उन्होंने एक डायलॉग उनका काफी चला, टिकटॉक पे भी काफी चला है ये, कि जी एक दफा मेरी शादी हुई और मैं मेकअप करके सेट पर बैठी हुई थी, तो मेरे कान में आकर मुझे उन्होंने आपस में मेरे ससुराल वाले जो हैं वो बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि पैसे तो लग गए ने पर चीज चंगी बन गई है।
ये तो वाकई हमने भी उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था और उन्होंने हमें भी यही वाक्य सुनाया था कि पैसे तो लग गए ने ते चीज चंगी बन गई है। पैसे तो हजे तिकर लगते पे लेकिन चीज चंगी नहीं बन रही पई। आगे चलते हैं, क्योंकि आपने कहा एक्टिंग के अलावा सिंगिंग की तरफ रुझान है थोड़ा, तो एक गाना हो जाए। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। क्या बात है, सिंगिंग सीखी है या अभी आगे सीखने का सोचती हूँ? नहीं, अभी सीखूंगी, मेरा ये ख्वाहिश है कि मैं अब सिंगिंग की तरफ आऊं। वैसे आपको लाजमी आना चाहिए। जी नाजरीन, चलते हैं वाइंड अप की तरफ। उम्मीद करती हूँ आज का हमारा गेस्ट और आज का एपिसोड आप लोगों ने पसंद किया होगा। फिलहाल आप अपनी मेजबान नूर अमानुल्लाह को इजाजत दीजिए। देखते रहें गपशप विद नूर अमानुल्लाह ओनली ऑन टीवी टुडे। अल्लाह हाफिज।